السلام علیکم، میں امداد سن لو. دو خبریں ہیں، دو بڑی خبریں. ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق ہے، جنہوں نے انکشافات کرنے تھے، گرینڈ انکشافات، کہ ان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے. وہ انکشافات کیوں نہیں ہوئے؟ وہ انکشافات کیوں تبدیل ہو گئے الزامات پر؟ بھگوڑا، فضلو، بیماری، مطلب اس طرح کی باتیں پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں عوامی مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر، اور بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں. ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے، لوز ٹاک پر جب کوئی اتر آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور دوسرا وہی جو آج کل چل رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ جو جی ٹی روڈ پر رواں دواں ہے. جی ٹی روڈ کا ایک بڑا حصہ کر کے وزیر آباد پہنچ چکا ہوا ہے، اور آج وزیر آباد سے آگے بڑھے گا، اسلام آباد کی طرف بڑھے گا. عمران خان صاحب نے کل میلسی میں خطاب کیا، اور میری اس خطاب پر نظر تھی، منتظر تھا میں، کیونکہ میں 2 ویلاگ عمران خان صاحب کے اس خطاب کے متعلق کر چکا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں، فیصل جاوید خان صاحب، سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب، انہوں نے پرسوں ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میلسی میں وہاڑی میں خطاب کریں گے، اور وہ بتائیں گے قوم کو گرینڈ سازش جو ان کے خلاف کی جا رہی ہے. اس پر میں نے 2 ویلاگ کیے تھے، لہٰذا میری نظر تھی، میرے اندازے تھے، میں بتا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کیا کیا کر سکتے ہیں. امریکہ کے متعلق کہیں گے کہ جی مجھے امریکہ نکالنا چاہ رہا ہے. پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے، یا کہیں کوئی ایسی وہ بات کریں گے. لیکن کوئی بھی یعنی اندرونی سازش اور بیرونی سازش کے متعلق عمران خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی. ہاں البتہ وہ پاکستان میں جو ایک اکثر عمران خان صاحب کی پولیٹکس رہی ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ، چاہے وہ امریکہ کے متعلق ہے معاملہ یا اپوزیشن کے متعلق، اس کو انہوں نے ذرا دوبارہ نئے الفاظ میں ادا کیا. نئے الفاظ یعنی جو کنٹینر پہ زبان استعمال کیا کرتے تھے عمران خان صاحب، اس سے بھی کہیں ذرا نیچے لیول کی باتیں، میں اور اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، تو اس پر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. اور پھر انہوں نے کچھ ایسے اعلانات کیے جو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں. حالانکہ مون صلاحی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے ساتھی جو ہیں یہ گھبرا گئے ہیں، ان کو ذرا کہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اپنی ٹانگوں پہ تگڑے ہو جائیں، ذرا یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمارے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ لیکن کل کے خطاب سے عمران خان صاحب خود گھبرا رہے تھے. اس کی وجہ پیچھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی لب و لہجے زبان پر تو میں آتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے خطاب کیا تھا اور پھر جو اعلانات کیے ہیں، لیکن وجہ میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ کل میں پورا دن لاہور میں جو ایکٹیویٹیز تھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اس میں ان تھا بطور رپورٹر. ظاہر ہے میں مطلب اس طرح کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ پھر ذرا ٹھنڈے کمرے سے نکل کے اور فیلڈ میں جا کر دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے. ندیم افضل چند کے گھر بلاول بھٹو زرداری آئے تو وہاں گپ شپ رہی پارٹی کی، پیپلز پارٹی کے بہت سے قائدین کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر کنٹینر پر میں نے بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کیا. تو کنٹینر پر جب لاہور سے چلے ہم تو وہاں پر لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی ساری ٹاپ لیڈرشپ ادھر تھی. تو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ تو پھر وہ اعتماد نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کا اعتماد بتا رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے. خورشید شاہ صاحب بہت بڑے کھلاڑی اپوزیشن کے، وہ بھی کل ندیم افضل چند کے گھر پر موجود تھے. ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت رہی. وہ بہت پر اعتماد تھے، بہت زیادہ پر اعتماد تھے. بلکہ وہاں پر جو گپ شپ تھی اس میں یہ تھا کہ جی 15 ارکان تو سکہ بند پی ٹی آئی کے جو چھوڑ کر اپوزیشن کے آ کر کیمپ میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں جی جہاں کہو گے وہاں دستخط کریں گے، جہاں کہو گے وہاں ووٹ دیں گے. 15 ارکان. کل پرسوں جو بات کی تھی انہوں نے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے 10 ارکان انہوں نے توڑے، ہم نے ان کے 15 توڑ دیے. تو اس پر میں نے بات کی تھی کہ مطلب اس کا تو یہ ہے کہ وہ حکومت مان رہی ہے کہ ہماری میجورٹی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو اعتماد ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ جس پر میں بعد میں آؤں گا، اس لانگ مارچ کی وجہ سے اور تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے اپوزیشن میں اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے کیمپس میں. اور ظاہر مسلم لیگ نون جوڑ توڑ والی سائڈ میں مسلم لیگ نون بہت زیادہ متحرک ہے، وہاں پر بھی بہت اعتماد ہے. پیپلز پارٹی کا اعتماد پنجاب میں بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کی پذیرائی کی وجہ سے ہے، اور پاکستان میں ظاہر پیپلز پارٹی کو روشن خیال ترقی پسند طبقات کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو لوگ جو رائٹسٹ نہیں ہیں، جو لیفٹسٹ ہیں،
وہ پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے پنجاب میں متحرک نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ تو اس پر میں لانگ مارچ کے معاملے پر بعد میں آتا ہوں۔ تو جو ایشو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایشو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کا اعتماد تحریک عدم اعتماد کو لے کر بڑھ رہا ہے، اور عمران خان کا اعتماد جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے خطرناک ہونے کا جو اعلان کیا تھا، اس پر عملی طور پر انہوں نے قدم بڑھا دیا ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں، ایک وزیر اعظم ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا نمبر پورا ہے، جی میرے لوگ پورے ہیں، میں نے قوم کی خدمت کر رہا ہوں، میں ان کو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، فلاں کو میں بے نقاب کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کل باقی باتوں کے ساتھ وہ جو لفظ استعمال کیے، فضلو، ڈیزل بھی نہیں کہوں گا، فضلو کہوں گا، مولانا نہیں کہوں گا، زرداری سب سے بڑی بیماری، نواز شریف بھگوڑا، مطلب طرح طرح کی چیزیں عمران خان صاحب نے کی، جو کہ مطلب سیاست میں جو تہذیب، مطلب ندیم افضل چند ہے نا، ندیم افضل چند ہمارے دوست بھی ہیں بہت، ان کے ساتھ ایک بے تکلفی کا رشتہ بھی ہے، لیکن بہرحال ہیں سیاستدان، تو ان کا اپنا ایک سیاسی ہوتا ہے، طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن ندیم افضل چند جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے، اور پیپلز پارٹی میں جب واپس آئے تو ان کو اتنی عزت ملی کہ بلاول بھٹو زرداری گھر چل کر گئے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے زبان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ندیم افضل چند نے زبان خراب نہیں کی تھی۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن دنوں کی مثالیں دے رہے تھے، ان دنوں نواز شریف صاحب کے خود اتحادی تھے۔ لندن میں میاں نواز شریف صاحب نے اے پی سی بلوائی تھی، جس میں اے پی ڈی ایم بنا تھا۔ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے معاہدہ کر کے بھاگ گئے تھے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے، تو اس وقت جو اے پی سی 2007 میں ہوئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا تھا، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور جماعت اسلامی اور دیگر یک زبان تھے، یک آواز تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہم نے پولیٹیکل پارٹی نہیں تسلیم کرنا، مشرف کے ہوتے ہوئے یا افتخار چودھری کی بحالی تک ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا، کچھ یعنی انتخابات مشرف کے ہوتے ہوئے ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، جس سے پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی اے پی سی سے ہی نکال دی گئی تھی کہ جی آپ پھر جا سکتے ہیں، مخدوم امین فہیم صاحب نمائندگی کر رہے تھے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نواز شریف کے ساتھ تھے۔ میں یہ بات بیسیکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں، کل کو دوبارہ ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسے حالات ہو جائیں، کوئی ایسا ٹرک بنے جس میں بلاول بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمان سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ سیاست میں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد اب اتحاد کر لیتی ہیں، ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی وقت گھما پھرا کے ادھر لے کر آئے۔ اسی وجہ سے وہ جو عمران خان صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں جی اگر میرے خلاف تحریک، وزیر اعظم کا وہ ہے اپنا لب و لہجہ کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر دیکھنا میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تیار رہنا، میں تیار ہوں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اب یہ وزیر اعظم کا خطاب ہے پبلک کے ساتھ، اور وہاں پر عمران خان صاحب آغاز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کو خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق مسلسل نفرت، سیاست میں تنقید ہوتی ہے، الزام لگتے ہیں تو الزاموں کا بھی جو ہوتا ہے نا، الزام لگانے کا لب و لہجہ ہوتا ہے، الفاظ ہوتا ہے، اس کا چناؤ تاکہ وہ واپس آ کر آپ کو اس پہ پچھتانا نہ پڑے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مسلسل ان سوالوں کا آج بھی سامنا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے، شہباز شریف نے کہا تھا کہ آصف زرداری کو گھسیٹوں گا بھاٹی چوک پر، الٹا لٹکاؤں گا، الٹا لٹکا کر پیسے نکالوں گا پیٹ سے۔ تو وہی شہباز شریف جب ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں آصف زرداری کا لنچ، تو وہاں پر پھر صحافی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو ان کو گھسیٹنا تھا، آپ ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ سیاست میں مستقل دشمن اور مستقل دوست نہیں ہوا کرتے۔ یہی عمران خان صاحب خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر، جن کو بیٹر ریڈر کہا کرتے تھے عمران خان کچھ عرصہ پہلے، اور کچھ عرصہ بعد ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور ظلم یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پیچھے عمران خان کھڑے ہوتے تھے، اور لوگ کان میں قریشی صاحب کو کہتے تھے کہ خان صاحب کو جگہ دیں، اور قریشی صاحب نہیں دیتے تھے۔ یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ تو
یہ ہوتا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ادھر آنا پڑے. تو جو تقریر تھی میلسی والی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے انکشافات کرنے تھے، انکشاف انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ایک اشارہ ضرور کر دیا کہ جی امریکہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہا نا انہوں نے کہ جی پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور نواز شریف کے زمانے میں 400 پتہ نہیں کتنے ڈرون ہوتے تھے، میرے دور میں ڈرون نہیں ہو رہے حملے. اب بندہ پوچھے کہ عمران خان صاحب وہ جو جنگ تھی نا جس وقت وہ پاکستان، اور جس میں پاکستان جس کا حصہ تھا، جس کو آپ اپنی جنگ نہیں کہتے، اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت آپ کے قبائلی علاقے آپ کے پاس نہیں تھے. آج قبائلی علاقے آپ کے پاس ہیں. اس وقت آپ کے ایک شہر میں بم دھماکے ہوا کرتے تھے. آج وہ صورتحال نہیں ہے. واپس اللہ نہ کرے، لیکن ابھی حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. تو امن و امان کا موازنہ کرنے کے بعد موازنہ کریں نا. دنیا کے ساتھ مہنگائی کا آپ موازنہ کرتے ہیں کہ جی دنیا میں مہنگائی زیادہ ہے، تو ذرائع آمدن کا بھی ذرا قوت خرید کا موازنہ بھی کر لیں. بالکل اسی طرح ڈرون حملے اس وقت ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے. تو ڈرون حملے تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ختم ہو گئے تھے اینڈ پر. آپ نے تو اس میں کوئی کمال نہیں کیا کہ آپ نے کوئی امریکہ کو منع تو نہیں کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ڈرون. آج کہہ رہے تھے کہ جی میں گرا دوں گا ایئر فورس کو کہہ کے ڈرون اگر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سلامتی، اور اس پر تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ جلسوں میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں اینٹی امریکہ ہوں، میں روس چلا گیا ہوا ہوں، اسی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات وہ کریں گے، انہوں نے کی. اور پھر وہ جو اپنی ذاتی محفلوں میں جو بات کرتے تھے، کوئی ایسا انکشاف بھی ان کے دماغ میں ہوگا، اور آخری وقت میں ان کو روک دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا وہ بھانڈا پھوڑیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے. تو لگتا ہے کہ آخری وقت میں ان کو روک دیا گیا. ایک اور چیز ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں گھبراتا نہیں ہوں. کل جو میلسی کی تقریر تھی اس میں عمران خان صاحب نے آغاز کیا جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب کے پیکج کا. اب یہ اربوں کے پیکج ہیں، اربوں کے، کوئی پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا کدھر، مطلب لیکن 500 ارب روپے کا پیکج اعلان کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے اس کے لیے جلد وہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس میں سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں. یہ جنوبی پنجاب کے معاملے کو لے کر مسلسل شاہ محمود قریشی صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو کو لکھا، شہباز شریف صاحب کو خط لکھا، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے 100 دنوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانا تھا. 3.5 سال میں سیکریٹریٹ تک نہیں بنا سکے. کبھی کہتے ہیں ملتان میں بنے گا، کبھی کہتے ہیں بہاولپور میں بنے گا، توسا میں سیکریٹریٹ بن گیا. تو مطلب چمتکار ہو رہے ہیں نا. تو عمران خان صاحب نے وہ بنانا تھا، وہ نہیں بنایا. اب 3.5 سال کے بعد کہتے ہیں میں قرارداد لے آؤں گا قومی اسمبلی میں، اور اس پر دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. سوال یہ ہے کہ قرارداد تو قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے زمانے سے منظور ہو چکی ہوئی ہے. ایشو تو پنجاب کا ہے نا، پنجاب میں آئے نا، پنجاب اسمبلی سے ذرا کوئی کروائے نا. جو اپنا آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر صوبے کے لیے جو قانون سازی کرنی ہے وہ تو پنجاب سے کریں نا. قومی اسمبلی میں اور سینٹ سے تو یہ معاملہ میرا خیال ہے بنا ہوا ہے، اور اس کی شاید ضرورت نہیں پڑنی. قرارداد موجود ہے، قومی اسمبلی منظور کر. اگر آپ نے کرنی ہے تو وہاں پر بھی آپ لے آئیں، اور لے آئیں. اگر صوبہ بنانا ہے تو مقابلے بازی کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے ہر کام کے لیے نیت ہوتی ہے. قانون کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک نیت نہیں دیکھی جاتی تب تک قانون جو ہے وہ اس پر کوئی مطلب نیت میں اگر فطور ہے، اور نیت اگر قانون صرف قانون بنانے کی نیت ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور کچھ نیت میں کچھ اور ہے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں بڑے بڑے انکشافات کرنے جا رہے تھے، لگ رہا ہے کہ ان کو روک دیا گیا ہے، انکشافات کرنے سے روک دیا گیا. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو جس لب و لہجے میں تقریر کی ہے، اس سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب خود خطرے میں ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے. اب جنوبی پنجاب صوبے کو جنوبی پنجاب کو 500 ارب روپے کا جو پیکج عمران خان صاحب نے دیا ہے، اس کے پیچھے سیدھا ایک ریزن ہے. سیدھا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا تھا، حیدرآباد پہنچا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 10 روپے پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی تھی، اور 5 روپے انہوں نے کم کیا تھا بجلی کی قیمت جو 1-2 دن پہلے انہوں نے بڑھائی تھی واپس لے لی. اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے جب جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسی طرح جس طرح سندھ میں تھا اسی طرح آگے نکل کر وہ آگے آتا گیا، تو پریشر جو ہے وہ اتنا بڑھا کہ عمران خان صاحب دوڑے میلسی گئے ہیں، اور میلسی جا کر انہوں نے 500 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے. یعنی جنوبی پنجاب میں بلاول بھٹو کی جو پذیرائی ہے
اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جب عوام میں جائے گی، تحرک کرے گی، ایک ویکیوم ہے، وہ ویکیوم تو فل کرے گی. کل میں نے گزارش کی کہ میں کل لانگ مارچ کے ساتھ تھا، کافی دیر تک لانگ مارچ کے ساتھ تھا. میں نے انٹرویو بھی کیا بلاول بھٹو کا، جو رات آپ کو ولاگ میں مل گیا ہوگا، میرے آپ نے سن لیا ہوگا. تو اس میں جو لوگ ہیں، جہاں سے قافلہ گزر رہا ہے بلاول بھٹو کا، بہت زیادہ لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہت زیادہ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور گھنٹوں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک چینج ہے. پیپلز پارٹی جو پنجاب میں نہیں تھی، ختم ہو گئی ہے، وہ نکلی ہے. تو لوگوں کے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے شاید لوگوں کی محبت ہے یا نہیں ہے. میں نے گزارش کی نا کہ لبرل طبقہ ہے، ایک ترقی پسند طبقہ جو ہمیشہ دیکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر متحرک ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو غریب غربا ہے، جو لیبر کلاس ہے، جو ہاری ہے، کسان ہے، مزارع ہے، وہ بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی متحرک نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کسی ادھر ادھر چلا جاتا ہے. جب متحرک ہو رہی ہے تو وہ نکل رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اور زیادہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں نکلے، کل مجھے نظر آئے، وہ یہ جو عمران خان صاحب کی نفرت میں نکل رہے ہیں، ریئیکشن میں نکل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے تھے، ایک وعدہ پورا نہیں کیا. تو جب ایک وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر ان کی حکومت کیوں قائم رہنی چاہیے؟ تو یہ جو لوگ جوگ در جوگ نکل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ میں، اور مسلم لیگ نون نے بھی نکلنا ہے. اب مسلم لیگ نون چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی. یہ جو کٹی کٹا نکلے گا تحریک عدم اعتماد کا، تو اس کے ساتھ وہ بھی نکلیں گے، کیونکہ عمران خان کی دھمکی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. پھر میں آپ کو دیکھ لوں گا، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ پھر آپ تیار رہنا جو میں آپ کے ساتھ کروں گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جی آپ نے جیلوں میں سب کو رکھ کے دیکھ لیا، مریم نواز کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کر کے دیکھ لیا، فریال تالپور کو آپ نے آدھی رات کو گھر سے گرفتار کروا کے دیکھ لیا، آصف زرداری کو شدید حالت میں جیل میں رکھ کے دے دیا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو جیل میں رکھا، سابق صدر زرداری صاحب. اس کے علاوہ کوئی سابق وزیر پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے اسپیکر ہیں وہ شرجیل میمن، کوئی مطلب اپوزیشن کے ساتھ کوئی اچھے دن رہے ہی نہیں اپوزیشن کے پچھلے 3-3.5 سالوں میں. اسی طرح وہ جیلوں میں رہے ہیں. بلکہ مشرف کے دور میں بھی اپوزیشن کے لوگ اتنے جیلوں میں نہیں تھے جتنے عمران خان صاحب کے دنوں میں رہے ہیں. تو اتنا تو کچھ کر لیا، تو اور زیادہ کیا کریں گے؟ بنیادی چیز ہے عمران خان صاحب جس طرح کی یہ باتیں کر رہے تھے، عمران خان صاحب اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی یہ بات کر کے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. جو لوگ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، جو عوام ہیں، جو ووٹر ہیں، جو ان کے ساتھ آس امید لگا کر ان کے ساتھ جڑے تھے، ان کو واپس اسی طرح کی تقریروں سے واپس جوڑ سکتے ہیں. اسی طرح ذرا لوز ٹاک کر کے، اسی طرح ذرا اپوزیشن کو گالم گلوچ کر کے وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اپوزیشن والے عمران خان صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب میں فرق ہے. اب لوگ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تولتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ تولتے ہیں کہ یار ان کے دور میں ہمیں کیا ملتا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہمیں صرف اسی چکر میں ہیں کہ جی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور میں ان کے اب کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب پورے پیسے ان کے میں واپس لاؤں گا اور پھر تیل کی قیمتیں آدھی کر دوں گا. مطلب بندہ پوچھے کہ یار یہ نواز شریف صاحب کی جتنی بھی دولت ہوگی پورا کا پورا نواز شریف صاحب کا امپائر بیچ دیں، آصف زرداری صاحب کا بیچ دیں، پاکستان کے تو چند دنوں کے اخراجات کے پیسے نہیں ہیں یہ، اگر پورے دن بیچ دیں تیل آپ ادا کر دیں گے. یعنی لوگوں کو آج بھی عمران خان صاحب اسی لارے پر چلانا چاہ رہے ہیں جو لارا لگا کر عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ 3.5 سال ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو میلسی کا جلسہ تھا، کراؤڈ بہت اچھا تھا، بہت اچھا کراؤڈ تھا، لیکن بھرپور نہیں تھا، وہ جوش نہیں تھا. آگے والے لوگ صرف نعروں کا جواب دے رہے تھے. عمران خان صاحب کے جلسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے پورا پاکستان ان کے ساتھ پھر کر ان کے جلسے کور کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے جلسوں میں جب اپوزیشن والے عمران خان صاحب تھے تو پہلی رو سے آخری رو تک لوگ نعرے کا جواب دیتے تھے، عمران خان صاحب کی تقریر پر داد دیتے تھے، وہ جو شور اٹھتا تھا. تو یہ کل آپ نے دیکھ لیا، یہ منڈی بہاؤالدین کا اور کل والا جلسہ، لوگ اس طرح ریسپانس نہیں کر رہے. یہ لوگ لوکل الیکٹڈ جو وہاں پہ تھے پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیوز، نمائندے، ان کے لائے ہوئے لوگ تھے، عمران خان صاحب کے فالوورز نہیں تھے. وہ فرق ان کے جوش و خروش سے پتہ چل رہا تھا. لہذا عمران خان صاحب بے شک جو مرضی کہیں، لیکن اب وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ جو دھمکیاں لگائیں گے، الزامات لگائیں گے، جو مرضی کہیں، لوگ
یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے خود کیا کیا ہے۔ اب لوگ مزید چوتھے سال میں لوگ لارے لپے پہ اور میٹھی باتوں پہ اور اپوزیشن کو گالیاں دینے پر لوگ جو ہے وہ انحصار نہیں کریں گے، لوگ مانگیں گے کہ جی آپ کے پاس کیا ہے ہمیں دیں۔ 500 ارب روپے جنوبی پنجاب کو دے رہے ہیں، کہاں سے دیں گے؟ سوال یہ کریں گے لوگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔